تمہارے ہاتھ میں تورات تھی، تم تو مقابلہ کرنے گئے تھے، تم تو مناظرہ کرنے گئے تھے اور تم ہم کو ساتھ میں لے کر گئے تھے. اے عبداللہ اتنا تو بتاؤ کہ تم نے ایمان قبول کیوں کیا؟ میرے دوستو اس کو یاد رکھو اور اپنے بچوں کو یاد کراؤ. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے ایمان قبول کیا، ایک وجہ تھی، اونلی ون کیس، ایک وجہ میرے سامنے تھی جس کی وجہ سے میں نے ایمان قبول کیا. کہا میں نے قرآن نہیں سنا. حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے میں نے قرآن نہیں سنا، میں نے نبی سے شریعت کی کوئی بات نہیں پوچھی، میں نے نبی سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. ایک وجہ سامنے آ گئی جس کی وجہ سے عبداللہ جیسا عالم ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گیا. سب نے پوچھا وہ وجہ کیا تھی؟ میں عربی میں بتاؤں گا اسے یاد کرو، اردو میں بتاؤں اسے یاد کرو. حضرت عبداللہ ابن سلام نے وجہ بتائی. کہو ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن سلام نے کیا وجہ بتائی؟ سنو کیا فرماتے. فلما رأيت وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، سب درود پاک ساتھ میں پڑھیں گے. فلما رأيت وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجهه ليس وجه كذاب. حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے میں جب کمرے میں گیا میں تو مقابلہ کرنا چاہتا، میں تو مناظرہ کرنا چاہتا، لیکن اے لوگوں میں نے محمد کا چہرہ دیکھا. کہو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ فرماتے میں نے محمد کا چہرہ دیکھا. عبداللہ کے دل میں آواز آئی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں، یہ چہرہ تو صرف نبی ہی کا ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. میرے احمد آباد کے بھائیوں ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ، ہمارے آقا کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات، ہمارے آقا کی شان سے بڑھ کر کوئی شان. میرا نبی وہ نبی، سبحان اللہ، میرا نبی وہ نبی چہرہ اٹھائے اللہ آسمان سے پانی برسا دے اور اللہ کہے میرے محبوب چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بتا دیتا تو میں پانی برسا دیتا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میرے پیارے دوستو اب ایک عجیب، میں وفات اور وصال مبارک پر آنا چاہتا ہوں. سب سنو گے نا توجہ کے ساتھ انشاءاللہ؟ بھائی توجہ کے ساتھ سنو گے نا انشاءاللہ؟ سب سے پہلے میں وہ آیت کریمہ پڑھوں گا جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کے وصال کی خبر سنائی اور اس خبر کے آتے ہی پورے مدینے کی زمین لرز گئی، صحابہ کے دل دھڑک گئے. اگر وہ آیت کریمہ آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، بہت پیاری آیت ہے پارہ نمبر 4 میں. پارہ نمبر کون سی آیت اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. ماشاءاللہ یہ بچے بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو عالم با عمل بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنائے. میرے دوستو دین کی ہر بات بڑی پیاری بات ہے، کہو بے شک، ہے نا بھائی؟ دین کی ہر بات بڑی پیاری بات ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں میرے دوستو اگر اللہ اور رسول کا نام آئے تو بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے. ارے زور سے بولو نا بے شک. آپ کو نہیں معلوم؟ وہ بات پر میں آ رہا ہوں. آپ کو نہیں معلوم میرے دوستو حضرت خالد ابن ولید، نام سنا نہیں سنا؟ کہو بے شک. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے زہر کی بوتل لائی گئی، پوائزن سے بھری ہوئی بوتل لائی گئی. اور میرے دوستو جن لوگوں نے وہ بوتل لائی انہوں نے کہا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اگر کوئی پی لے تو فوراً ختم ہو جائے. وہ پوری بوتل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لائی گئی اور کہا کہ بتا جلانے والا کون؟ خالد ابن ولید نے کہا اللہ. کہو اللہ. کہا کھلانے والا کون؟ خالد ابن ولید نے کہا اللہ. کہا پلانے والا کون؟ خالد ابن ولید نے کہا اللہ. کہا مارنے والا کون؟ خالد ابن ولید نے کہا اللہ. تو جن لوگوں نے زہر کی بوتل لائی تھی کہا مارنے والا اللہ نہیں، مارنے والے ہم ہیں. اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ مارنے والا اللہ ہے تو یہ زہر کی بوتل پی جاؤ. اس کا ایک قطرہ پیٹ میں جاتا آدمی مر جاتا. حضرت خالد ابن ولید کا وہ یقین تھا، وہ ایمان تھا، وہ توکل تھا. کہا ایک قطرہ کیا 10 بوتلیں پلا دو. خالد ابن ولید جب تک خدا نہیں مارے گا یہ مر نہیں سکتا. نعرہ تکبیر. چنانچہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ بوتل لائی گئی. آپ نے اس بوتل کو سامنے رکھا، سارے دوستوں کا دل دھڑکنے لگا کہ اے خالد یہ تو زہر کی بوتل ہے، اس کے پینے والے مر جاتے. اے خالد کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی دنیا سے رخصت ہو جائے. حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا مارنے والی ذات کون ہے؟
آج میں اللہ کے یقین اور اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ایمان رکھتا. حضرت خالد ابن ولید نے زہر کی بوتل کو ہاتھ میں لیا اور کیا پڑھا؟ آپ نے سنا ہوگا. کیا پڑھا؟ میرے ساتھ میں پڑھو. کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خالد ابن ولید نے وہ بوتل مکمل پی لی اور فرمایا میں جانتا ہوں زہر کی بوتل تھی، لیکن میں نے اس خدا کا نام لیا، اس یقین کے ساتھ نام لیا. آپ کو نہیں معلوم میں پیتا تھا تو شہد سے زیادہ مجھے میٹھا معلوم ہوتا تھا. میرے دوستو، قرآن اور حدیث میں ساتھ میں کہو، قرآن اور یہ امن اور سکون کا پیغام ہے. کہو یہ امن اور سکون کا. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو، ایک دعوت دیتا ہوں آپ کو. آج سے میرے دوستو اس کا ارادہ کرو کہ جتنا بھی ہو ہم انشاءاللہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں. جب تک ہم سے ہوگا ہم رحمت نچھاور کرتے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب کو معاف کرتے جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے بارے میں کوئی کچھ بھی بولے، ہماری زبان پر ایک ہی بات ہے جو میرے نبی کی زبان پر تھی، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، قیامت میں اللہ بھی تم کو معاف کر دے گا. سب معاف کریں گے نا انشاءاللہ. میرے دوستو، آج آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں. میں بہت پیاری بات بتاؤں، اس لیے کہ دیکھو جو جیسا کرے گا ویسا. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. ارے کہو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان. ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا. اور آج میرے دوستو دیکھو میں اس مضمون پر آ رہا ہوں. سنو گے نا آپ لوگ سب انشاءاللہ؟ ہاں، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. میں جانتا ہوں مجمع کافی زیادہ، اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور ایسا پیارا مجمع ہو تو ایک دعا کر لینا چاہیے. اللہ جیسے تو نے ہم کو یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ربیع الاول کا مہینہ، اے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے. اے اللہ قیامت کے دن نبی کے سامنے بھی ہم اسی طرح جمع ہو جائے اور نبی ہماری سفارش کرتے چلے جائے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی پیاری محبت نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک قاعدہ یاد رکھو، ہم ایسا دل لے کر چلے، کہو انشاءاللہ ہم سب کو معاف کریں گے انشاءاللہ، اور قیامت میں اللہ ہم کو معاف کرے گا انشاءاللہ. میں کریں گے نا انشاءاللہ. میں نے کہا نا، اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، ایک بہت پیاری بات ہے، سنو گے نا انشاءاللہ. میرے دوستو، آپ نے شاید سنسکرت زبان نہیں پڑھا ہوگا، الا ماشاءاللہ کسی نے پڑھا بھی ہوگا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ کہتا ہوں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بہت مبارکبادی دے کر کہتا ہوں، ان لوگوں کے ایک مقدس کتاب گیتا، مولانا حبیب صاحب، ان لوگوں کی مقدس کتاب کیا نام؟ گیتا. اس کا اگر پہلا والیوم اگر آپ دیکھیں، کسی زمانے میں نے بھی سنسکرت پڑھنے کی کوشش کی اور تھوڑا بہت پڑھا. میرے دوستو، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. میرے دوستو، اس کتاب میں سنسکرت زبان میں یہی لکھا ہوا. کہو سبحان اللہ. ہاں، اس کتاب میں یہی لکھا ہوا. اور سنسکرت زبان میں، کون سی زبان میں آپ کو معلوم؟ سنسکرت زبان نہیں. اور میں کبھی کبھی بہت افسوس کے ساتھ کہتا، کاش کے ہمارے بھائیوں کو عربی زبان آتی تو وہ قرآن اور حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کو سمجھتا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتا. لیکن آج ہم لوگوں کو عربی زبان نہ، ہم کو قرآن کی زبان معلوم، نہ ہم کو حدیث کی زبان معلوم. بس اسی طرح ہمارے جو ہندو بھائی ہیں میرے دوستوں، کاش کے ان کو سنسکرت زبان معلوم ہوتی اور یہ جملہ وہ اپنی گیتا میں پڑھتے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سب کو معاف کرتے جاؤ، جو جیسا کرے گا مرنے سے پہلے وہ ویسا بھرے گا. میں آپ کو سنسکرت زبان سناؤں؟ آپ بولو گے یہ کیا عجیب بولتا. سناؤں وہ جملہ؟ سنا دو میرے دوستو. یہ گیتا میں بہت مقدس کتاب، اور اس کا والیوم پہلا، اس میں کیا لکھا؟ آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبھا شبھم. میرا منہ کیسا دیکھ رہے ہو آپ لوگ؟ بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، ہم لوگ قرآن شروع کرتے ہیں کس کے نام سے؟ زور سے بولو، کس کے نام سے؟ کھانا شروع کرتے ہیں، پانی پینا شروع کرتے، ہر اچھا کام شروع کرتے. اس گیتا میں یہی لکھا ہے جب بھی کوئی کام شروع کر تو اوپر والے کے نام سے شروع کرے. وہ بھی پڑھ دوں بھائی. بندو گروپت پدم پراگا سروچی صبح سرس انوراگا.
یاد کرو گے آپ لوگ؟ کہتا ہوں یاد کر لو میرے پیارے دوستو، اس لیے کہ یہ کبھی کبھی غصہ آتا ہے، کوئی اگر ہمارے ساتھ کچھ بگاڑتا نا تو غصہ آتا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، آستین چلایا، اور اللہ معاف کرے اس کی ماں کی اور اس کی بہن کی کرتے نہیں کرتے؟ ارے نہ ایسا نہ کرو میرے دوستوں، کوئی کچھ بھی بولے بڑے مجمع میں کہہ دو جا میں نے تجھے معاف کیا، قیامت میں اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اور ہم تو چاہتے ہیں سب کو معاف کرے، امن اور سکون کا پیغام پوری دنیا میں للکارے، کہو انشاءاللہ۔ آواشویم و بھوکتویم کنت کرم شبہ شبہم، اس کا مطلب جیسی کرنی ویسی، اور شروع کس کے نام سے؟ بندو گرو پت پدم پراگا سروچی صبح سرس انوراگا۔ تو کہہ دو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ سب کچھ دینے والا کون؟ میرے دوستو میں اس مضمون پر آ رہا ہوں، پہلے ہم قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر آئی۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں میرے دوستو، جس کے دل میں نبی کی سچی محبت ہوگی وہ یہ آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو اس کے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور میرے دوستو ہم نالائقوں کو جب یہ خبر ملی نبی کے وصال کی، آج بھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ جب نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہوگا تو صحابہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے پیارے دوستو اگر آپ کو آیت کریمہ یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ ہم اسی مضمون کو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل۔ یہ وہ جملہ ہے میرے دوستو جس میں ہمارے نبی کے وصال کی خبر آئی، ساتھ میں کہو افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو اب ادھر ادھر نہ دیکھتے ہوئے، آنے والے آتے جائیں گے، بیٹھنے والے بیٹھتے جائیں گے، میں جلد اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ مولانا حبیب صاحب 1 گھنٹہ اور انشاءاللہ بس اپنی بات ختم کروں گا۔ آج ہم وصال مبارک کو سنیں گے اور انشاءاللہ اٹھیں گے اور اسی نبی کے صدقے میں اللہ سے مانگیں گے۔ اور میں آج یقین کے ساتھ کہتا میرے پیارو، ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر سے نکال لینا اور ایک آنسو کا قطرہ نبی کی محبت سے نکال لینا، یہ آنسو کا قطرہ نکلے گا جہنم کو ٹھنڈا کرے گا، اور یہ آنسو کا قطرہ نکلے گا یہ نبی کے صدقے میں جنت کا دروازہ کھولے گا۔ میں سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ایک بار کہہ دو نعرہ تکبیر تاکہ ہم وصال مبارک پر جائے۔ بھائی ساتھ میں کہہ دو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ بولے حبیب صاحب جب آپ یہاں پر آیا کرو تو ان کی بیوی سے پرمیشن لے لیا کرو، یہ بیچارہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں۔ ہمارا نبی وہ نبی آسمان کی طرف نظر اٹھائے تو 14ویں رات کا چاند بھی شرما جائے۔ ہمارا نبی وہ نبی انگلی بچھائے ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے۔ ہمارا نبی وہ نبی اگر انگلی آسمانوں پر اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ ہمارا نبی وہ نبی کے جڑوں میں جائے تو بے جان پتھر بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں۔ میرے دوستو ایک صبح ہوئی، سب توجہ سے سننا، آوازیں سب تھوڑی دیر کے لیے بالکل بند۔ ایک صبح ہوئی حضرت، میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو ایک صبح ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش، چہرے پر اتنی رونق، چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک۔ کون؟ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہے
اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی. کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی. اور حضرت عائشہ, ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو. آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی نظر آتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں گھر میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا. عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی, زمین پر بھی روشنی تھی, بادلوں پر بھی روشنی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا. ابا جان میرا خواب تو سنو. میں نے چاند دیکھا. وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی, جس کی وجہ سے زمین پر روشنی, جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی. حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا. حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں اس چاند کو پکڑنے لگی. وہ چاند آنے لگا. عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا, میرا پورا گھر چمکنے لگا, میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا. ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا. حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا. پہلے وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ چمکا. پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا. اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی. اے میرا ابا جان کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا, کبھی وہ چاند میرے گود میں تھا اور کبھی وہ چاند میرے قدموں کے نیچے تھا. میرے پیارے دوستو حضرت عائشہ نے یہ خواب بتایا. صدیق اکبر ایسا روئے آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے. میرے دوستو داڑھی سے آنسو. تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ ابا جان بھائی وہ تو حضرت عائشہ خواب بتا رہی تھی چہرے کو جھکا کر, جب ابا جان کا چہرہ دیکھا تو کہا ابا جان انت تمکی, ابا جان آپ روتے ہو. میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ابا جان, میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا کہ وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, وہ چاند میری گود میں تھا تو مدینہ چمکا, اور جب میرے قدموں کے نیچے گیا تو دنیا چمکی اور آپ روتے ہو. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹی اگر تعبیر بتاؤں گا تو تو یہاں سے اٹھ بھی نہیں پائے گی. کیا فرمایا؟ اگر خواب مطلب بتاؤں گا تو یہاں سے اٹھ بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان آپ کو احسان ہوگا, آپ کو محمد کا واسطہ, میرے نبی کا واسطہ مجھے بتا تو دو اس خواب کا مطلب کیا ہے. میرے دوستو سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آتے گئے اور فرمایا بیٹی عائشہ وہ چاند نہیں تھا, وہ ہمارے آقا کا مکھڑا مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. وہ چاند آسمانوں پر تھا, اس سے اشارہ تھا. اللہ فرماتے میرے محبوب کو میں نے عرش پر بلایا اور ان کے قدم مبارک سے اللہ فرماتے میں نے اپنے عرش کو بھی چمکا دیا. کہو نا سبحان اللہ. فرماتے وہی چاند تیری گود میں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے نکاح میں گئی اور مدینہ منورہ چمک گیا, مدینے کا نام بدل گیا, مدینے کی شان بدل گئی, اور وہی چاند تیرے قدموں کے نیچے آیا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہمارے نبی کا وقت قریب آیا اور تیرے ہی کمرے میں ان کو دفن کیا جائے گا, ان کا روضہ مبارکہ بنایا جائے گا, ان کا مزار مبارک بنایا جائے گا. سننا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے ابا کیا یہ خواب بتاتا ہے کہ میرے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے, میرے نبی ہم سے رخصت ہو جائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں بیٹی. تو بیٹی حضرت عائشہ نے فرمایا جب ہمارے نبی چلے جائیں گے تو عائشہ پر کیا گزرے گی؟ تو فرمایا تو اس کی فکر کرتی عائشہ پر کیا گزرے گی؟ ارے نبی چلے جائیں گے تو اس امت پر کیا گزرے گی, اس امت پر کیا گزرے گی. اس لیے کہ اگر نبی نے تجھ سے محبت کی ہے تو نبی نے اس امت سے بھی تو پیار کیا ہے. میرے دوستو حضرت عائشہ رو پڑی اور روتے روتے کیا فرمایا, سننا, روتے روتے کیا فرمایا, ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, خواب تو میں نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ وہ چاند میرے نبی تھے, تو اللہ نے میرے نبی کو خواب میں چاند کی شکل میں کیوں بتایا, سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟
بھئی سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا جان، میرے ابا جان یعنی حضرت ابو بکر صدیق میرے ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ کو خواب میں میرے نبی کی شکل مجھے بتانی تھی تو چاند کی شکل میں اللہ نے کیوں بتایا؟ چاند آسمان پر تھا، چاند میری گود میں تھا، چاند میرے قدموں کے نیچے تھا، چاند کی شکل میں کیوں بتایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اچھلتا ہوا اور ایسا پیارا جواب عنایت فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے اور اجالے میں اجالے کو بڑھاتا ہے، لیکن عائشہ چاند رات کو اندھیرے میں نکلتا ہے، رات میں اندھیرے میں چاند نکلتا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاند ہے، میرا محبوب چاند ہے جو اس وقت مکہ میں آیا، کہو اس وقت مکہ میں آیا جب عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، جب لڑکی کو زمین میں دفنایا جاتا تھا، جب میرے دوستوں زناکاری عام تھی، جب شراب پینا عام تھا، میرے دوستوں مکے میں اندھیرا تھا، اللہ نے اس چاند کو بھیجا جس نے بھٹکے ہوئے صحابہ کو جنت کا دروازہ بتا دیا۔ میرے پیارے دوستوں، اب میرے دوستوں سننا، یہ کن کا خواب تھا حضرت؟ اب میرے دوستوں ایک صبح اور ہو رہی ہے، ساتھ میں کہو ایک صبح۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم جلد از جلد اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صبح اور ہو رہی، بھائی ساتھ میں کہو ایک صبح اور ہو رہی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، فجر کی نماز کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی اور کہا ابا میں نے خواب دیکھا۔ اے ابا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ابا جان، میرے آقا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی فرماتی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا خواب دیکھا؟ فرماتی میں نے خواب دیکھا، میں قرآن پڑھ رہی ہوں،